نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بزرگان محترم، پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ بھائی کوئی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی نہ کرے. جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں آئندہ ان کی فیملی میں بھی نکاح ہو تو اس کا لحاظ رکھیں کہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی جو ہیں مسجد جیسے مقدس مقامات سے جتنا ہم بچ کے رہے اتنا بہتر ہے. بہرحال ہمارے زبیر بھائی داتا ان سے بھی اور ان کے دونوں بھائیوں سے کر کے خاص تعلقات ہے. جب بھی انڈیا جانا ہوتا ہے ان کے گھر پہ بھی جانا ہوتا ہے تو ان کی دختر نیک اختر کا نکاح ہے، بیٹی کا. اللہ تبارک و تعالی ہونے والے نکاح میں ہر طرف سے اور ہر طرف سے خوب خیر و برکت نصیب فرمائے. ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اور ہم تمام کی حفاظت فرمائے. ان دونوں جو ابھی کچھ دیر کے بعد شرعی طور سے دلہا اور دلہن میاں بیوی بن جائیں گے، ان دونوں کے ملنے کو دونوں خاندانوں کے آپس میں ملنے کا، محبت کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنائے. مجھے تو صرف نکاح پڑھانا تھا، بیان انگریزی اور انگلش میں، کیونکہ مولانا زکریا صاحب وہ کہیں جمعہ پڑھانے گئے ہیں، ابھی وہ آ رہے ہیں تو مجھ سے کہا گیا کہ وہ جب تک آئے تو وہاں تک میں کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے گوش گزار کروں، تو ہم ان کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. عام طور سے نکاح کی مجلس کا آغاز میں اس شعر سے کرتا ہوں کہ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، بن جاتے ہیں رشتے ناطے وہاں جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے. اور جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس تعلق سے ایک دعائیہ ربائی ہے کہ راہ میں ان کے نہ کبھی کوئی کانچ آئے، راہ میں ان کے نہ کبھی کوئی کانچ آئے، اس رشتے میں نہ کبھی بھولے سے بھی کوئی آنچ آئے. یہ دونوں نہ ایک دوجے سے شاکی رہے، یہ دونوں نہ ایک دوجے سے شاکی رہے، یہ رشتہ بعافیت تا حیات باقی رہے. آمین تو کہہ دو بھائی. ہر جگہ حنفی بننا ضروری نہیں ہے، کبھی شوافی بھی بن جائے تو ہمارے سعد اللہ صاحب بھی خوش ہو جائے ہیں. تو دعائیہ کلمات پہ زور سے آمین کہاں کرو. ہمارے یہاں تشریف لائے تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو جمعہ مسجد میں بیان تھا، حضرت کا خطاب تھا، تو حضرت نے کچھ دعائیہ کلمات کہے تو کسی نے آمین ہی نہیں کہا ہوگا دل میں زور سے، تو یہ حضرت کا ملفوظ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندو کبھی تو شادی بن جایا کرو ہیں کہ بھائی زور سے کیا ہے وہ آمین کہہ دو. بہرحال نکاح شریعت میں منشا کیا ہے؟ شریعت کا منشا یہ ہے نکاح سے کہ یہ رشتہ مرتے دم تک قائم ہے. نکاح کا معنی کیا ہے؟ علماء لغت نے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے دو الگ متضاد مختلف چیزوں کا آپس میں اس طرح مل جانا کہ دونوں ایک ہو جائے، جس کو فارسیان کہتے ہیں یک جان دو قالب. یک جان دو قالب. جو بڑے بوڑھے ہیں انڈیا سے تشریف لائے ہیں انہوں نے اسکول میں ہو سکتا ہے ایک اسٹوری پڑھی ہوگی، تو میں نے بھی پڑھی تھی وہ گجراتی اسکول کے اندر کہ پارسی لوگ جو انڈیا میں آئے
ان کا آنا ہوا تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے جو اب ہر ایک کے وزن میں بڑھ گئی ہے اللہ حفاظت فرمائے شوگر تو ہاں ہر ایک کے وزن میں بڑھ گئی. اردو میں کہتے ہیں شکر. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جوزیلی رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش 40 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت کو شوگر ہو گئی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اردو میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے کیونکہ اس پہ وعدہ بھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تو اس کو کہتے ہیں شاکرین. تو وہ شکر سے تو حضرت کے طبیعت میں آپ حضرات نے تو دیکھا اور سنا بھی ہوگا وہ مزاح بھی تھا. تو حضرت کہا کرتے تھے بعض مرتبہ کہ پہلے زمانے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے, بزرگوں کی خدمت میں رہنا پڑتا تھا, مجاہدہ کرنا پڑتا تھا, پھر ان کا شمار بڑھاپے میں جا کر اہل شاکرین میں سے ہوتا تھا. بندہ نوجوانی ہی میں اہل شاکرین میں سے ہوتا تھا کیونکہ وہ شکر کے مریض ہو گئے تھے, شوگر کی جو ہے وہ بیماری تھی. اور حضرت کی بے تکلفی تھی. ایک صاحب تشریف لائے, اس طرح مجلس لگی تھی کمرے میں. حضرت نے کہا کہ یہ جو صاحب ہے یہ بڑے میٹھے ہیں, اتنے میٹھے ہیں کہ ان کا پیشاب بھی میٹھا ہوتا ہے. اب لوگ سمجھے نہیں کہ یار پیشاب میٹھا ہے, اصل میں وہ ہائی شوگر ہیں, اس کے جو ہے وہ مریض تھے. تو پھر سب لوگ تعجب سے حضرت کو دیکھنے لگے, پیشاب بھی میٹھا. حضرت نے کہا تعجب مت کرو, ہائی شوگر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مریض ہے. خیر بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا نکاح. نکاح کیا ہے؟ دو متضاد چیزوں کا, ہسبینڈ اینڈ وائف. بہت سی مرتبہ ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ایک خاندان سے نہیں ہوتے. مرد کہیں سے, عورت جو ہے وہ کہیں سے, یا ایک خاندان میں بھی ہے پھر بھی کیا ہے الگ الگ مزاج ہے, رہن سہن کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ الگ ہوتا ہے عام طور پر. تو کہا جاتا ہے کہ دو متضاد چیزوں کا آپس میں اس طرح مل جانا, شیر و شکر ہو جانا کہ دونوں کو الگ کرنا ممکن نہ ہو. کیا کہا؟ ممکن نہ ہو, یہ نہیں کہ مشکل ہو. کیا کہا؟ ممکن نہ ہو. مثال دی دودھ اور شکر. تو یہ جو پارسی لوگ آئے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے تھے؟ شوگر جو ہے وہ لے کر آئے تھے, شکر جو ہے وہ لے کر آئے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھائی ان کو انڈیا میں نہ آنے دیا جائے. تو انہوں نے یہ کہا جواب میں کہ بھائی کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہم آپ لوگوں کے ساتھ آپس میں اس طرح مل جائیں گے جیسے یہ ہم لے کر آئے ہیں دودھ میں ساکر مل جائے. خیر بہرحال شریعت نکاح سے یہ چاہتی ہے کہ میاں اور بیوی, ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں کیسے مل جائے کہ دونوں ایک ہو جائے, یکجان دو قالب ہو جائے, شیر و شکر ہو جائے. جیسے کوئی آدمی سرما لگاتا ہو تو سرما آنکھ میں لگائیں گے, ایک مرتبہ لگا دیا وہ لگ چکا تو پھر اس کو الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو وہ مثال بھی نکاح کی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف اس طرح مل جائے. تیسری مثال, جیسے زمین پر جب بارش کا پانی برستا ہے, بارش گرتا ہے, تو زمین اور مٹی پانی کو اپنے اندر ایسے جذب کر لیتی ہے کہ پھر اس کو الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو بزرگوں اور دوستوں, ہمارے یہاں بھی ہمارے بچوں کا, پوتوں نوازیوں جن کا بھی نکاح ہو ان کا یہ ذہن بنایا جائے. ہمارے یہاں نکاح ہوتا نہیں کہ کچھ عرصے بعد, میں بولنا بھی نہیں چاہتا, تو ویسی چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو سمجھانے کی ضرورت ہے. نگاہ شرع میں شریعت کوئی کھیل نہیں ہے, نگاہ شرع میں شریعت کوئی کھیل نہیں ہے. رشتہ نکاح کی قدر کیجیے, رشتہ نکاح کی قدر کیجیے. کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو صبر کیجیے. یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے, معمولی باتوں میں نہ اسے ختم کیجیے. تو لہذا ماں باپ کو بھی چاہیے. ہمارے یہاں بعض مرتبہ ماں باپ بھی صحیح رہتے ہیں لیکن દીકરા બિલકુલ ગભરાટી હો ગયા. રાતના 12 વાગે 2 વાગ્યાની તારા માટે દરવાજા ખુલ્લા છે એમ કંઈ બી હસબન્ડ પ્રોબ્લેમ કરે તો આપણે આવી જવાનું. નિશ્ચય મિલતી
دیکھیں میں بھی اس رشتے میں بنتا ہوں, آپ بھی سب جانتے ہیں اونچ نیچ ہوتی ہے رشتے ہیں. آپ બધા ગુજરાતમાં શું કહે કે બે વાસણ સાથે હોય તો ખપરે તો ખરા છે ને, હા અવાજ તો આવે. अरे आप आका की जिंदगी देखिए, अल्लाह ताला चाहते तो वहाँ भी कुछ ऊंच नीच न होती. कैसी ऊंच नीच हुई है, 1-2 दिन नहीं, कितने दिन अलग रहे नहीं मानो. हाँ तो क्या है वाक़ई लीला, ये बतलाया कि भाई ऐसा हो जाए. देखिए उलमा ने एक बात लिखी हो याद है, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अभी हमारे गुजरात का दारुल देवबंद जिसको कहा जाता है और पूरे इंडिया का जिसको देवबंद थानी कहा जाता है, मेरी मादर इल्मी जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन दावेड़ सिमलक, उसका भी 100 साला इजलास हुआ. यानी बुखारी शरीफ का जब से आगाज़ हुआ वहाँ से तो उसके 100 साल जो हैं वो पूरे हुए. तो अभी क्या किया गया, 100 साला इजलास जो है वो मुनाकिद हुआ. क्या कहना चाह रहा किसको दे रहा, क्या कही आखिरी बात मैंने, आप भी भूल गए. हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अलग जो है वो रहे. तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये काफिला जब नूरानी दावेल आया और मदरसा फिर जामिया बन गया, तो उस नूरानी काफिले में एक शख्सियत थी अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह. बुखारी शरीफ की उनकी तकरीर 2 जिल्दों में छपी है हज़रत की, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह. ये वो शख्सियत है कि जब ममलिकत पाकिस्तान वजूद में आया तो सबसे पहले जिन्होंने परचम कुशाई की तो वो थे अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह. तो हज़रत ने एक बात ये बयान फरमाई बुखारी शरीफ के दर्स में कि जिन बातों की, जिन चीज़ों की नबूवत मुतहम्मिल है वो चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने डायरेक्टली हुजूर पर से गुजारी. याद रखना बड़ी अहम बात है कि जिन बातों की, जिन चीज़ों की नबूवत मुतहम्मिल थी तो सहाबा पे से उसको नहीं गुजारा गया. डायरेक्ट वो चीज़ें, वो बात, वो काम, वो अफ़आल, वो आमाल उससे किस से गुजारा गया, खुद साहिब नबूवत यानी अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और जिन कामों की नबूवत मुतहम्मिल नहीं थी तो सहाबा पे से गुजारा गया. इसलिए हमारा अकीदा है कि सहाबा मासूम तो नहीं, महफूज है. सहाबा ने वो गुनाह जो हुए उनसे, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ वरना वो जुमला भी मुनासिब नहीं लगता गुनाह सहाबा की शान में, तो कहा कि वो उनसे करवाया गया ताकि प्रैक्टिकली उम्मत के सामने वो वजूद में आए. वरना हुजूर के सहाबा वो थे, अल्लाह चाहते तो उनको भी मासूम है, लेकिन नहीं, नबी ये तो मासूम होता है, सहाबा ये महफूज है. महफूज है का क्या मतलब है, चलो मोनी ज़करिया भी आ गए तो अब मेरा ये टॉपिक भी महफूज रख हैं. फिर 12 हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं तो वो चीज़ें सहाबा पे से गुजारी गई. लेकिन कोई सहाबी अकीदा रखिए कि तौबा के बग़ैर दुनिया से नहीं गया अगर कुछ हुआ भी है. और बल्कि हदीस में हुजूर ने फरमाया, मफ़हूम यह है, एक सहाबी से ज़िना हो गया और उन पर सज़ा जो है वो जारी हुई, कहने वालों के जुमले से कुछ निकल गया. तो हुजूर ने ये फरमाया, सहाबियात के ताल्लुक़ से भी है, सहाबा के ताल्लुक़ से भी फरमाया, मफ़हूम यह है कि उन्होंने जो तौबा की है अगर उसको अहले मदीना पे तक़सीम कर दिया जाए तौबा को तो तमाम की मदद. बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा मेरे अमल